نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284، اس میں ارشاد ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے یا اس کو پوشیدہ رکھو، اللہ اس کا محاسبہ فرمائے گا، پھر جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ اعضاء اور جوارح کے افعال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اختیاری عمل ہوتا ہے اور ایک غیر اختیاری۔ اختیاری وہ جو آدمی خود کرتا ہے، چاہے اختیاری ہو چاہے غیر اختیاری ہو، دونوں اللہ کی تقدیر کے ماتحت ہیں۔ اختیاری جو ہے وہ جیسے بندہ چلتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، حرکت کرتا ہے، اس کو اختیاری افعال کہتے ہیں۔ اور غیر اختیاری وہ جیسے سوتے ہوئے کوئی منہ سے بات نکل رہی ہے، یا اس کے جسم پر راشا اور کپکپی ہے جس سے اس کا جسم حرکت کر رہا ہے، یا اگر کوئی اس کو پیچھے سے دھکا دیتا ہے اور وہ اس دھکے کے زور پر آگے بڑھ جاتا ہے، یا بھول سے اس کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، تو یہ جو افعال ہیں یہ غیر اختیاری ہے۔ تو جو جزا اور سزا کا تعلق ہے وہ امور اختیاریہ سے ہے، امور غیر اختیاریہ سے نہیں ہے۔ اسی طرح قلب کے اعمال بھی دو طرح کے ہیں، ایک جو ہے اختیاری ہے اور ایک غیر اختیاری ہے۔ دل کے جو اعمال ہیں، دل کے اندر جو غیر اختیاری طور پر خیالات اور وساوس آتے ہیں وہ غیر اختیاری چیزیں ہیں، اور اگر اپنے اختیار سے اگر اس کو سوچتا ہے تو پھر یہ اختیاری ہو جاتا ہے، اس پر پھر ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، یہ ساری اختیاری اعمال ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح اعضاء اور جوارح کے غیر اختیاری اعمال پر مواخذہ نہیں ہے، اسی طرح دل کے بھی جو غیر اختیاری اعمال ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہے۔ دل کے اندر اگر کوئی خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، تو وہ بھلے وساوس جیسے بھی ہو، جب تک کہ ان کو اپنے اختیار سے نہ سوچے وہ اللہ کے یہاں معاف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے دلوں میں ایسی باتیں آتی ہیں جو ہمیں کہنا بہت زیادہ یعنی گناہ ہے، بہت زیادہ ہم اس کو برا سمجھتے ہیں کہ اس کو اپنی زبان پر لائیں۔ تو
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ تو ایمان کی نشانی ہے کہ جب ایمان ہوگا تو تبھی تو ایسے وساوس کو تم برا سمجھتے ہو. ایسے وسوسے تو آتے ہیں بے اختیاری، مگر تم ان کو سوچنا بھی برا سمجھتے ہو، اور یہی جو ہے وہ ایمان کی علامت ہے. تو آیت میں فرمایا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، سب کچھ اللہ کی مخلوق ہے، سب کچھ اللہ کی مملوک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پورا پورا اس پر اختیار ہے. تو اب وہ تمہارے اعمال اور افعال کے بارے میں جس طرح بھی معاملہ کرتا ہے اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان غیر اختیاری افعال پر بھی اگر تمہیں سزا دے تو اس کے یہاں یہ بھی انصاف ہی ہوگا، اس لیے کہ ہر چیز اللہ کی ہے. مشہور روایت ہے کہ اگر اللہ پاک تمام جہان کو سزا دے تو پھر بھی وہ ظالم نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب اس کی ملکیت ہے. اور اگر وہ ان پر رحم فرمائے تو اس کی رحمت جو ہے ان کے اعمال سے بڑھ کر ہے، ان کے اعمال اس کی رحمت کا مستحق نہیں ہو سکتے. اس کے بعد جو ہے فرمایا کہ تمہارے نفسوں کے اندر جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا پوشیدہ کرو، اللہ پاک اس کا محاسبہ فرمائے گا. جس کو چاہے گا معاف کرے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کیا فرمایا کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو کچھ تمہارے دل کے اندر، تمہارے نفس کے اندر ہے اس کو تم ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، اللہ پاک اس کا حساب لے گا. اور پھر جو ہے حساب لے کر جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اب اس آیت کے اندر اس کی تفصیل نہیں بتائی کہ یہ جو افعال ہے جن پر حساب لینے کا اور سزا کا ذکر ہے، یہ افعال اختیاریہ ہیں یا غیر اختیاریہ ہیں، اس آیت میں تفصیل نہیں ہے کہ آیا ہمارے نفسوں کے اندر جو غیر اختیاری باتیں آتی ہیں کیا ان پر بھی اللہ حساب دے گا. تو صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے، صحابہ کرام کو فکر ہو گئی. تو انہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اب تک تو ہمیں ان اعمال کا حکم تھا جنہیں ہم کر سکتے تھے، یعنی نماز، روزہ، جہاد، صدقہ وغیرہ، اور اب یہ آیت نازل ہوئی ہے، بولو، اس پر عمل کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے. کیونکہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو کچھ دلوں میں آئے گا ظاہر کرو، پوشیدہ کرو، جو کچھ دل میں اس کا حساب ہوگا. آیت میں تفصیل نہیں تھی. تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم بھی وہی کہنا چاہتے ہو جو اہل کتاب نے کہا تھا، یعنی یہود و نصارہ نے، کہ سمعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور ہمیں نافرمانی کی. نہیں، تم یوں نہ کہو، بلکہ کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور اے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری طرف جانا ہے. صحابہ کرام ان کلمات کو بار بار دہرایا.
اس کے بعد اگلی آیت نازل ہوئی. انشاءاللہ ان اگلی آیتوں کا بیان جو ہے وہ کل پڑھیں گے. اس میں جو ہے اس بات کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی ایسی بات کا نفس کو حکم نہیں کرتا ہے جو اس پر جس کی اس کو طاقت نہیں ہو. جب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے سر تسلیم تھم کر دیا، صحابہ کرام کو فکر ہوئی کہ اس آیت میں تو کوئی تفصیل ہی نہیں ہے، چاہے اختیاری ہو چاہے دل میں غیر اختیاری طور پر خیالات آتے ہیں، سب کا حساب اور سب پر جزا و سزا. تو اے اللہ کے رسول، یہ تو ہماری طاقت کے اندر نہیں ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرگز تمہارے یہ مناسب نہیں ہے، تم یہی کہو سمیعنا و اطعنا. اے رب جو کچھ بھی ہے، سر تسلیم کم ہے. جب صحابہ نے اس اطاعت اور شان کا مظاہرہ کر دیا، اللہ کی طرف سے جو ہے اور دوسری آیتیں نازل ہو گئی، اے میرے بندو، تم پر میں وہ بوجھ نہیں ڈالوں گا جن کو تم اٹھا نہیں سکتے ہو. کل انشاءاللہ اس کی تفصیل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.